خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں محفل مودت پروگرام کے ساتھ میں شاہد بخاری حاضر ہوں اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ ایک انتہائی محترم اور نہایت اسپیشل گیسٹ ہیں جو میرے دلی طور پہ میں ان کو بے حد احترام کے ساتھ میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ انہی کے کلام، بہت سے کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں۔ وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تعارف ان کا یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے سید، اس کے بعد ڈاکٹر، پھر علامہ نجم سبطین حسنی صاحب برسبن آسٹریلیا سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جناب ہمارا ساتھ دیں گے سید مدثر مہدی صاحب، وہ بھی آسٹریلیا سے ہیں۔ رات کے اس پہر میں چونکہ ہمارا ٹائم بالکل الٹ ہے تو ان کی مہربانی ہے ہمارے مہمانوں کی کہ انہوں نے یہ وقت عطا کیا۔ اور جناب مشرف بخاری صاحب کینیڈا سے، وہ بھی ان کے ہاں اس وقت صبح کے تقریباً 7:30 ہوں گے۔ علامہ صاحب کے غالباً اس وقت 10 بجنے والے ہوں گے، اور جناب مدثر مہدی کے رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہوں گے۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی ہدایت ٹیلی ویژن کے اس فورم سے، ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے اور اپنی طرف سے، اور خصوصاً علامہ صاحب مانچسٹر میں سرکار ایک ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بے حد تشنگی تھی کہ آپ کو کسی طرح آپ کی زیارت کی جائے اور آپ کے ساتھ ایک نشست ہو۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور میں جب تک ہم اپنے کیمرے شیمرے سیدھے کرتے ہیں، اپنی آڈیو اور ویڈیو سیٹ کرتے ہیں، مشرف بخاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ابتدا کر دیں پروگرام کی، اور پھر ہم اسی طرح سنبھلتے گرتے انشاءاللہ اپنے جو یہ انٹرنیٹ کی کمزوریاں ہیں ان پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ناظرین آپ کی یہ گزارش کرتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں جو بھی کلام پڑھا جائے گا وہ قبلہ سید نجم سبطین حسنی صاحب کا لکھا ہوا پیش کیا جائے گا۔ جی مشرف بخاری صاحب، اوور ٹو یو سرکار۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ میری بڑی خوشی ہے کہ آج ماشاءاللہ ڈاکٹر علامہ نجم سب کو لائیں سبطین اس پروگرام میں شرکت رکھتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ یہ ٹورنٹو میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں۔ کلام تو میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کلام ماشاءاللہ۔ یہ ان کا جو مجھے سب سے سارے کلام ان کے ماشاءاللہ زبردست ہیں، لیکن ایک جو کلام ہے میں جس سے میں آغاز کر رہا ہوں وہ بہت بڑا میسج ہے آج کو ماشاءاللہ آپ کی پاکیزہ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شعور سجدہ میں تو ماتے کے زخم سینے سے کیا ملے آہا
سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں. واہ واہ نہیں تو مرتے زخم سینے سے کیا ملے گا مراد مولا کیا کہنے نہ دھڑکے واہ واہ سینے سے واہ واہ کیا کیا ملے کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک کیا محبوب کے گرد چلنے کی مشق کا نام بندگی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. کعبہ یہ نہ سمجھا تو اس قرینے سے کیا کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملال ذب ہے عظیم سے گر آنکھ کو سر نہیں ہوئی تو واہ واہ کیا مصرع ہے. واہ واہ. جوار مکہ میں صرف زمزم آہا. جام پینے سے کیا ہائے ہائے. واہ 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 واہ. مراد ہائے ہائے ہائے. بڑا شعر ہے بھائی. نہ دھڑکے تو صرف جینے سے کیا ملے گا بس ایک ماں کی شبیہ بن کر صفا مروا میں جانے والوں ہائے 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 ہائے. دشمنی رہی تو صحیح سینے سے کیا کہنے. واہ واہ. نبی کے ٹکڑے نبی کے پہلو میں دفن ہونے رہ گئے سب سے قبریں بنانے والوں اب اس دفینے کیا ملے گا کیا کہنے کیا کہنے. کیا خوبصورت پڑھے ہیں. واہ واہ. نبی کے گھر کا نبی کو پرسہ ہے اس کے ظاہر پہ فرض حسنی جو اس کو رنجور چھوڑ آیا اسے مدینے سے کیا ملا کیا کہنے. واہ 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 واہ. مراد مولا میں دل نہ دھڑکے تو صرف جینے سے کیا ملے گا
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سلامت کہنے، رہیے، واہ 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 سلامت واہ، رہیے۔ آپ نے واہ حق واہ ادا واہ، کر دیا قبلہ، کیا واہ کہنے ہیں، واہ واہ، یہ محبت ہے کہ سبحان اللہ، کیا رنگ بھرا، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے محفل مدت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں جناب سید ڈاکٹر علامہ نجم سبطین حسنی صاحب، برسبن آسٹریلیا سے۔ شاعر اہل بیت ہیں، عالم دین ہیں، کمال، اور پتہ نہیں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ ان کے ساتھ تو ایک بہت لمبا پروگرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہمارے انشاءاللہ پروگرام کا جب وقت ایکسٹینڈ ہوگا فیوچر میں تو بہت لمبی نشست ان کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی۔ سرکار، آپ سے التماس ہے، یہ بہت کچھ ساتھ میں شامل ہے۔ یہ مانچسٹر میں ایک ملاقات ہوئی تھی، لیکن تشنگی اس ملاقات سے بھی بڑھی، یہ نہیں کہ وہ کوئی تسلی ہوئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ آپ سے مزید نشستیں ہوں۔ ایک تو جناب آپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ آپ دنیا کے اس کونے میں جا کے بس گئے ہیں کہ وقت کی وجہ سے ہمیں وہ بڑا الٹ وقت چلتا ہے جی۔ اب بھی آپ کے رات ہے ادھر اور ہمارے ہاں یہاں پہ دن ہے۔ میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، میرے یہ بہت سے سوال ہیں اور جوابات سارے آپ کے پاس ہیں۔ اوور ٹو یو سرکار۔ جناب جناب، بسم اللہ مت رہیں آپ نے جو عزت دی اور ہمیشہ محبت دی وہ ناقابل فراموش۔ آپ کا پیار ہے۔ یہ اتنا میں پڑھنے والے کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اتنا مشکل کیوں لکھتے ہیں ہمارے لیے؟ حضور یہ دانستگی ہے، اس میں صحبتیں رہی ہوں تو وہ صحبتیں آپ کے اندر ایک شخصیت بن دیتی ہیں۔ تو شعبے بھی بہت اچھے افراد سے خوش قسمتی تھی میری کہ ملاقات رہی زندگی میں، اور علماء کا سلسلہ بھی ایسا تھا کہ ان کے ہم پاس بطور طالب علم بھی تھے اور کچھ اپنے سے سینما کی صحبتیں۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر لفظوں کے انتخاب میں، مضامین کے انتخاب میں، فکری سفر میں آپ ایسے راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کوشش کے باوجود کچھ مشکلیں کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں کہ انہیں حل کریں۔ جیسے آپ اگر کچھ لفظوں، لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ میرے لفظ آسان ہوں اور عام فہم ہوں، اور جو لغوی طور پہ نامعروف الفاظ ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں نہ لاؤں، لیکن یہ ہے کہ تراکیب لانی پڑتی ہیں، اور تراکیب کو یعنی اوقات مضمون ایسا کہ آپ نے اس خیال کو جب ایک مصرے میں ترکیب ہی صرف مدد کرتی ہے کہ آپ لا سکیں گے، ترکیب کے بغیر آپ نہیں لا سکتے۔ اور قرآن و حدیث سے باہر بھی نہیں تو اس جانا کے اپنی لیے شاعری ترکیب، جی، اور قرآن اور حدیث سے باہر بھی نہیں جانا شاعری کے اندر۔ جی، ایک کہ کوئی چیز آپ میں بھی لوگوں کو کسی آوارہ راستے پہ نہ لگا دیں اپنے اچھے شے کے چکر میں۔ بے شک بے شک۔ تو وہ ذمہ داری حضور، چاہے تقریر ہے چاہے شعر ہے، آپ نے تو یہیں رہ جانا، قبر میں حساب دینا ایک ایک لفظ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے تئیں اپنی قلیل علم کے مطابق وہ بات کروں کہ وہ نہ عقیدے سے الجھ رہی ہو اور نہ ان کی جو عقیدوں کی عظمت ہے اس کو مخلوط نہ کیا جائے۔ اس کو کئی جگہوں پہ ایسے مضامین آتے ہیں شعراء کے اشعار میں کہ ابہام پیدا ہوتا ہے، تو ابہام کو جانا یہ کوئی ہنرمندی نہیں ہے، حل کرنا چاہیے مسئلہ کو۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ اچھا، اس میں وہی سلسلہ ہے کہ آپ کے پاس کبھی بیٹھیں گے تو ابھی سامنے مثالیں نہیں ہیں کہ بعض اوقات بڑی بات کو چھوٹا کرنے کے لیے لفظی ترکیب ہے، اس میں تھوڑی سی فارسیت یا کہیں سے عربی کا
جو ایک ہے جو اس کو جامعیت کے ساتھ کور کر لانا پڑتا ہے پھر. ادروائز تو میری کوشش رہتی کہ میں اردو کے اندر رہوں اور اردو لغت کے معروف لفظوں میں ہی اپنے اشعار پیش کروں. تو جتنا سوچ اور خیال تھوڑی سی روش مختلف ہوتی ہے تو لفظوں میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اور سرکار ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی آپ کا کلام پڑھتے ہیں کسی بھی محفل میں یا کسی جگہ پہ کسی بھی فورم پہ تو ہمیں یہ دھڑک نہیں ہوتی کہ اس میں ہم کسی شرک کا مرتکب ہو جائیں گے یا کوئی اور کسی کو مجروح کریں گے کسی کے کوشش تو میری یہی ہوتی ہے پورا یقین ہوتا ہے. جی کوشش ہی بھی یہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور میں نے عرض کیا بخدا اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ یہ شعر مولا کے سامنے جانے ہیں اور مولا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان واہ 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 واہ. بے شک ایسا ہی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ خطا کرنا یا داد سمیٹنے کے چکر میں آج کل لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میری بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمیں مولا نے زبان اس لیے کہ ہم صراط مستقیم کا بلا نہ کہ غلط فہمیوں کو جمع کر کے سامنے رکھ. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. قبلہ آپ کی اجازت سے مدثر مہدی بھائی بھی آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگرچہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 800 میل کا فاصلہ ہے لیکن دلوں کا فاصلہ تو نہیں ہے. لیکن بس وہ ہم بالکل ایک دوسرے کے سمجھے بہت قریب رہتے ہیں. وہ میل جو ہیں ایسا ہی ہے. وہ نکل جاتے ہیں جب رابطہ رہتا ہے محبت کا دل کا. اور یہ ماشاءاللہ مزید وقت لگائے. یہ ہمارے بڑے اور بڑے فرد ہیں. انہوں نے بڑی تھوڑا عرصہ میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ایک مقام اپنی پہچان قائم. مدثر بھائی آپ سے التماس ہے جی کہ قبلہ صاحب کا کوئی کلام عطا ہو. میں پیش کرتا ہوں. قبلہ آپ کی اجازت ہے اگر تو میں آغاز کرتا ہوں. یہ کلام پچھلے سال میں نے قبلہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں مجھے کلام عنایت فرمائے. تو وہ کلام ریکارڈ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. تو اسی کے میں چند اشعار پیش کر دوں گا قبلہ کی اجازت سے. بسم اللہ. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسین یوں سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین یوں ہو رہے ہیں آقے. حسین یوں ہو رہے ہیں آقے. نصاب اہل کساب شامل. سبحان اللہ. حسین یوں ہو رہے ہیں آقے. نصاب اہل کساب شامل. کیسے درود ہونے لگا ہو جیسے نصیب حرف دعا میں شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود ہونے لگا ہو جیسے نصیب حرف دعا میں شامل. شعر پیش کر رہا ہوں. نبی کا گریا دم ولادت
حسین سے کہہ رہا تھا بیٹا، نبی کا گریا دم ولادت، حسین سے کہہ رہا تھا بیٹا، خوشی کو میری وہ کون، خوشی کو میری وہ خاک سمجھا، خوشی کو میری وہ خاک سمجھا، نہیں جو تیری عزا میں شامل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حدیث ثقلین سے وفا کا شعور بکھرے تو لوگ دیکھیں، حدیث ثقلین سے وفا کا شعور نکھرے تو لوگ دیکھیں، بجھا ہوا ایک چراغ بھی ہے، بجھا ہوا ایک چراغ بھی ہے، وصیت مصطفیٰ میں شامل، سبحان اللہ، واہ واہ، اور بہت ہی خوبصورت سارے اشعار کمال ہیں قبلہ کے لکھے ہوئے، میں کیا پڑھوں، لیکن بہرحال میں ایک اور شعر پیش کرتا ہوں آپ کو۔ یہ کون پوچھتے رسول پر ہے کہ عمر سجدے کی بڑھ گئی ہے، یہ کون پوچھتے رسول پر ہے کہ عمر سجدے کی بڑھ گئی ہے، خیال بن کر جو ہو رہا ہے، خیال بن کر جو ہو رہا ہے، نماز خیر الورا میں شامل، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور مقتے سے پہلے آخری شعر پیش کروں گا۔ اجل پہ حاوی رہے نہ کیوں کر سرے ثنا بھی کلام اس کا، اجل پہ حاوی رہے نہ کیوں کر سرے ثنا بھی کلام اس کا، لعاب شہر علوم یوحا، لعاب شہر علوم یوحا، رہا ہو جس کی غذا میں شامل، اور مولا اس کلام کے صدقے اور اس مقطع کے صدقے ہم سب کو کربلا و نجف کی زیارات سے شرف یاب فرمائے۔ انتہائی خوبصورت کلام اور اس سے بھی خوبصورت مقطع قبلہ نے کہا ہے، بلکہ مولا نے عطا کیا ہے، ان کو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب کی یہ اس میں ترجمانی ہے اس شعر میں کہ ہمارے سینوں کا نام حسنی شبیہ قبر حسین ہے گر، ہائے ہائے، واہ واہ
واہ واہ ہمارے سینوں کا نام حسینی، واہ واہ شبیہ قبر حسین ہے گرے، تو قلب اہل عزا کی مٹی، تو قلب اہل عزا کی مٹی رہے گی خاک شفا میں واہ سبحان اللہ اللہ، شامل، کیا بات ہے کیا بات ہے، تو سبحان قلب اہل عزا عزا کی کی مٹی مٹی رہے گی خاک شفا میں شامل، میں شامل، حسین یوں ہو رہے ہیں آقے نصاب اہل کساب شامل، درود ہونے لگا ہو جیسے نصیب حرف دعا میں شامل، سلامت رہی سلامت رہی، ماشاء اللہ، سلامت رہیں، کیا کیا اچھا، کیا خوبصورت، کیا ادائیگی ہے، کیا سبحان اللہ، خوبصورت کلام، اور پھر جناب آپ نے اس بہت کو کیسا باکمال خوبصورت ادائیگی لباس ہے، بھی دیا، کیا کہنے مدثر بھائی، ماشاءاللہ، سلامت سلامت رہیے واہ قبلہ، ہمیں کچھ جناب۔ عطا ہو جناب۔ حضور میں ابھی وقت کا مجھے اندازہ نہیں، میں ایک چیز یا دو چیزیں ہی شاید سنا پاؤں گا اس میں، قبلہ آپ کہ سنائیں، ہم سن رہے ہیں بس اب۔ مشکل چیزیں بھی ہیں، مگر یہاں آپ دیکھیں میری بہر چھوٹی ہے اور کوشش ہے کہ مشکل نہ ہو، مگر ماشاء اللہ، تھاٹ کی مشکل یہاں بھی ہے۔ میرا جو اپنا خیال ہے کہ میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا سامع تھاٹ وائز میرے ساتھ چلے، لفظ اتنے مشکل شاید میرے نہیں ہوتے، کیا کہنے، سبحان اللہ، تھاٹ میں ساتھ آ جائے تو پھر مجھے سرخروئی محسوس ہوتی کہ سبحان اللہ، میں پہنچ گیا۔ سبحان میسج اللہ، کی دور ہے، تو یہ حضور ماشاء حسین خانی خوان، نوحہ خوانی سے حسین جی خانی، حسین خانی، کیا کہنے، واہ کہ واہ، ہوئی ایک نظم ہے عقیدت کی کہ ہوئی نہیں تک پرانی حسین کی خوبرو کہانی، واہ، آئے ہائے ہائے، ہوئی سبحان نہیں اللہ، آج تک پرانی حسین کی خوب حسین کی خوبرو کہانی، کیا کہنے، ہے زخم ماتم سراغ اس کا، آئے ہائے، آئے ہائے ہائے، زخم واہ ماتم، واہ، واہ 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 واہ، واہ، سبحان اللہ، حضور آپ کی سماعت، آپ کی فکر کو سلام، ہے اوہ، زخم ماتم سراغ اس کا، حسین ملتا نہیں زبانی، واہ 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 واہ، ہے سبحان زخم اللہ، ماتم سراغ سبحان اس اللہ، کا، سبحان سراغ اللہ، اس کیا کا، پریکٹیکل بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، حسین ملتا نہیں زبانی، نہیں زبانی، اور خوشا کے ماتم کا رزق ٹھہرے، خوشا کے ماتم کا رزق ٹھہرے، بدن کی مٹی کی رائے گانی، واہ 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 واہ، خوشا سبحان کے اللہ، ماتم کا رزق ٹھہرے، آہا، بدن واہ واہ، بدن کی رائے گانی، بدن کی مٹی کی رائے گانی، یہ آنکھ نہر بقا ہے لوگو، ہائے یہ ہائے ہائے، آنکھ نہر بقا ہے لوگو، یہ آنکھ نہر بقا ہے لوگو، اسی سے سبحان پیتا اللہ، ہے خضر پانی، آہا، اسی سے پیتا ہے خضر پانی، آہا، واہ واہ واہ، اور بقا پہ حجت بنی ہوئی ہے حسین مولا کی بے کرانی، واہ، رقم ہے قرآن میں یہ 14،
بے شک رقم ہے قرآن میں، یہ 14 لوگ کہہ رہے ہیں کہاں ہے رقم ہے قرآن میں، یہ 14 رقم ہے، رقم ہے قرآن میں یہ 14، لقب ہے سبا من المثانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبا واہ من واہ المثانی واہ، کا ترجمہ یہی ہے 14، 7 سبحان اللہ، کیا کہنے into 2، آہا، رقم ہے قرآن میں یہ 14، ہاں، لقب ہے سبا من المثانی، اللہ اکبر، اسیر ذہنوں کو حر بنائے، یا آہا، اسیر ذہنوں کو حر بنائے، واہ قبلہ، حسین ہے اس میں کن فکانی، سبحان اللہ، اوئے حسین سبحان ہے اس میں اللہ، کن سبحان فکانی، اللہ، آہا، کیا اسیر کہنے، ذہنوں واہ کو حر واہ، بنائے، حسین ہے اسیر ذہنوں کو اس حر، میں کن آہا، فکانی، واہ واہ، آہا، اسیر ذہنوں کو حر بنائے، اور بنائے، واہ واہ واہ، حسین ہے اس میں کن فکانی، سبحان اللہ، شہادتوں سے گھٹے تو کیسے، بڑھے گی اپنی تو زندگانی، آہا، شہادتوں سے گھٹے تو کیسے، ہے بڑھے گی دریا اپنی علی تو علی علی، بڑی نائب بڑھے گی اپنی تو زندگانی، اور حضور یہ تھوڑا خفی جلی کی خبر ہے اس میں، یہ ہونٹ صحرا یہ آنکھ پانی، واہ واہ یہ واہ، ہونٹ صحرا مقرر خفی فرمائیے، جلی کی خبر ہے اس میں، فی جلی کی خبر یہ ہے ہونٹ اس میں، صحرا یہ آنکھ پانی، یزید طاغوت کا تسلسل، پانی، یہ ہونٹ صحرا یہ آنکھ پانی، یزید کا تسلسل، حسین اللہ کی حکمرانی، واہ، سبحان اللہ، اللہ کی حکمرانی، سبحان اللہ، اور حضور شعر آپ کی نظر ہے احترام عزا کا قائل، ہے احترام عزا کا قائل، وہی جو ہوتا ہے خاندانی، آہا، ہے دریا علی علی علی، واہ ہے واہ احترام عزا کا قائل، وہی جو ہوتا ہے خاندانی، اور یہ شعر دیکھیے گا لطف لیجئے گا، میں رو ہوں تو لگ رہا ہے حسین نے پی لیا ہے پانی، آہا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، میں رو رہا ہوں تو لگ رہا ہے ہائے 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 حسین نے پی لیا ہے پانی، اللہ، حسین ماں سنے گی اس کو، یہ نظم دنیا کو کیا سنانی، یہ نظم دنیا کو کیا سنانی، یہ شعر دوبارہ حسین سنائیے کی اس ماں سنے گی اس کو، ہائے ہائے، یہ نظم دنیا کو کیا سنانی، سبحان اللہ، جو حر نہیں ہے وہ حر ملا ہے، جو حر نہیں ہے وہ حر ملا ہے، واہ کیا واہ کہنے، واہ کیا واہ کہنے، واہ سمپل، واہ 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 واہ، آہا، جو حر نہیں ہے وہ وہ حر حر ملا ملا ہے، حلف نہیں کچھ بھی درمیانی، سبحان حلف نہیں کچھ بھی اللہ، درمیانی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اور ولی 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 بناتی ہے آدمی کو حسین داری حسین دانی، واہ واہ، کیا آہا کہنے، آہا سبحان آہا، ولی بناتی ہے آدمی، حسین دانی، حسین داری، ہائے حسین ہائے داری، ہائے، واہ واہ حسین دانی، اور خدا نے مانی باتیں حسین کی جس نے بات مانی، ہاں، کیا واہ کہنے، واہ، واہ 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 واہ، خدا نے مانی سبحان ہے اللہ، اس کی، سبحان اللہ، حسین نے بات مانی، اور بس یہ آخری دو شعر دیکھیے کہ وہاں حکومت حسین کی ہے، وہ وہاں کا مفہوم اگلے مصرع میں آ رہا ہے کہ کون سا وہاں، وہاں حکومت حسین کی ہے، لحد میں چونکیں گے آن جہانی، واہ 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 واہ، وہاں حکومت حسین کی ہے، جہانی کے کیا کہنے بھائی، واہ واہ لہد میں چونکیں لحد گے میں آن چونکیں گے جہانی، چونکیں گے آن جہانی، بہت منفرد، لگ پتہ جائے گا، اور حضور مانتا ہے کہ وہی ہے اپنی بہشت حسنی، سبحان اللہ، بہم ہو جس میں حسین خانی، سبحان اللہ، وہی اپنی سبحان بہشت اللہ، حسنی، سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ، واہ بہم قبلہ ہو کیا جس منفرد، میں حسین کیا خانی، سبحان منفرد اللہ، ہے، سبحان بہت منفرد ہے، مطلب
کیا کہنے، حضور سبحان بس یہ اللہ ایک سبحان رواں اللہ۔ رواں چیز تھی، میں نے کہا ذرا میں سنا دوں کہ مشکل بحروں کے بعد یہ اچھی لگے گی۔ قبلہ یہ پھر سرکہ بالجبر بھی ہو جائے گا نا جناب، ابھی آپ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کلام ہم سے، ہم جیسوں سے، تو یہ پھر سرکہ آپ سے تو بالجبر ہو گیا بالکل جی، سمجھ لیں۔ آپ ہی کے لیے لکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامتی۔ کیا کہنے۔ کنٹرول روم سے گزارش ہے جی کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے جی؟ آدھا گھنٹہ، ہاف این آور ابھی ہمارے پاس ہے قبلہ، تو ابھی ہم ماشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ۔ مزید سنیں گے، اور اگرچہ پروگرام ریکارڈڈ ہے، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس پروگرام کو اس وجہ سے کہ جی آپ جی کے ٹائم کی وجہ سے جی، کہ آسٹریلیا میں جو میرا جو ایکچوئل جی لائیو جی جی پروگرام کا ٹائم ہے وہ پھر آپ کے ہاں بہت زیادہ لیٹ ہو شام جاتا ہے، کا۔ لیکن مجھے اس سے قبل میں نے جب یہ کسی کو کہا تھا کہ جی آج ہمارا یہ پروگرام قبلہ نجم سلطان حسنی صاحب کے ساتھ ہوگا، تو ساتھ ہی انہوں نے فرمائش بھی کی تھی کہ انہوں نے وہ آپ سے کلام کبھی سنا تھا یہاں جب آپ تشریف لائے تھے یو کے میں، وہ جی حسین علی کے بیٹے، یا علی ہیں یا اچھا علی جی کے یا بیٹے، علی، وہ یا علی سرکار کے وہ بھی بیٹے ہم نے آپ سے قبلہ، سننا ہے، بسم اللہ۔ فکر و فن، تو وہ شاید پھر جی ہم یہ چاہیں گے کہ سوز میں آپ سے اینڈ پہ سنیں گے تاکہ پھر آپ کے بعد جی ہم، میں سوز میں پھر وہی پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کی فرمائش ہے اور محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ شاید بخیر ابھی صاحب یہ آپ کی یاد پہ قبلہ سے ایک سوال کی چاہتا ہوں، ماشاءاللہ چونکہ یہ ماشاءاللہ یہ جی عالم بسم دین اللہ۔ بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑی دسترس ہے ان کے لیے، مطلب مقصد ہر لحاظ سے، تو جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ طرز میں لہن میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے ذرا آج کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے رہنمائی کا طلبگار ہیں کہ یہ فرمائیں کہ اس طریقے سے کون سا موسیقی یہ پڑھنا جو ہے لہن میں پڑھنا، طرز میں پڑھنا، حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں وہ ذرا اس میں جو فرق ہے وہ ذرا یاد فرما دیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کہاں کس جگہ کس حد تک ہماری لمیٹیشن کا انداز ہے۔ بہت اعلیٰ بات۔ بہت بہت آباد شاہ۔ حضور میں اس میں چونکہ فقہی امر میں ہم جیسے لوگ وہ سٹیٹس نہیں رکھتے کہ صحیح طور پہ کچھ کہہ دیں، بے شک۔ لیکن فقہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اور جو معصومین علیہ السلام کی سیرت زندگی ہے، اور اس سے میں ایک ایسی بات کہوں گا میری فتح ہے، لیکن میں منطقی اور عقلی بات عرض کروں گا کہ بیسک بات تو یہ ہے کہ موسیقی کا لفظ جو ہے وہ لگ جاتا ہے ہر چیز پر، سر آیا نہیں تو لفظ موسیقی آ گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سریں بدنام ہو چکی ہوں یا کچھ طرزیں ایسی ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ ایسی موسیقی سے جڑ چکا ہو کہ جو موسیقی مذہبی اور شریفانہ ماحول میں جو قابل قبول، تو ایسی طرزوں کو اگر ذکر اہل بیت کے لیے استعمال یقینی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پاک چیز ناپاک برتن میں رکھ دیں، واہ، سبحان اللہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کون سی موسیقی حرام، یہ شرعی مسئلہ اور فقہی ہے، اور اس کو فقہی ڈیفینیشن ہی سے میں عرض کروں گا کہ ایسی بسم اللہ۔ ہر موسیقی کو حرام نہیں کہا گیا، ہر وہ موسیقی جو غنا کے دائرے میں ہے، غنا۔ اچھا اب غنا کیا ہے؟ جو غنا ہے وہ حرام ہے، تو غنا کی تعریف آپ بعض کتابیں پڑھیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ نے اس پر کافی لکھا بھی، اور علماء نے بھی لکھا ہے، تو مختصر وقت میں یہ کہ ہر وہ موسیقی جس کو سن کے، جس سر کو یا جس طرز کو سن کے گناہ کی طرف۔ انسان میں حیوانی شہوانی خیالات ابھر آئیں، انسان اپنے
انسانی سے گر کے حیوانی جب ملت میں داخل تو ہر وہ موسیقی حرام ہے جو انسان کا شعور پراگندہ کر دے اور انسان کو یہ بھول جائے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. وہ جیسے کہ شہوت اور یہ چیزیں جب وارد ہوتی ہیں تو انسان پہ یقیناً انسان اگر اس حالت کو خود بھی بعد میں سنجیدگی میں دیکھے تو اسے شرم آئے گی کہ میں کیا کر رہا تھا. تو وہ ساری صورتیں جو انسان پہ گزرتی ہیں شہوت میں یا حیوانی کیفیت میں، وہ حرام، اس لیے کہ ایک چیز آپ نے سنی اور اس نے آپ کو شعور سے خارج کر دیا، اس نے آپ کو حیوانیت میں داخل کر دیا، تو یقین چیز حرام. جیسے نشہ جو ہے وہ انسان کو، انسانی عقل کو چونکہ مغلوب کر دیتا ہے تو اس لیے وہ حرام ہے. اسی طرح موسیقی بھی اگر نشے کی طرح اثر کرے اور انسان اپنے آپے سے باہر، وہ حرام موسیقی ہے. کہ ایسی موسیقی میں سکون اس قسم کا ہو کہ آپ کی فکر جو ہے وہ یکسوئی سے سوچ سکے. جیسے کہ ہم یہ چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ان کا جو سوز ہوتا ہے وہ انسان کو مفہوم کے قریب کرتا ہے، یعنی عقلی طرح بیدار ہو جاتے ہیں. تو ایسی موسیقی کو سبحان اللہ، غنا میں شامل کیا ہی نہیں جا سکتا. سبحان ہر اللہ، وہ سر سبحان جو اللہ. انسان کو، باقی ان کا مطلب راگوں سے کیا تعلق ہے تو یہ عرض نہیں ہے، چونکہ مراجع متقین علماء ٹوٹل قسم کی موسیقی سے دور رہتے ہیں. وہ اس بکھیڑے میں نہیں پڑے کہ اس میں حلال کون ہے اور اس میں حلال کون. تو ظاہر ہے اتنوں نے اس میں اجتہاد بھی نہیں کیا کہ موسیقی کے اندر حلال کہاں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. تو وہ ہم جیسا ایک انسان جو اس دنیا میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو حلال سر ہیں وہ وہی ہیں کہ جو انسان کے اندر سکوت، انسان کے اندر فکر کی گہرائی، اس کے درد کو بیدار کریں، اس کی سوچ کو بیدار کریں اور وہ قریب آئے. اس کے اندر جو بے حسی ہے اس کو جو موسیقی آ کے ختم کر دے اور اس کی حصے جو ہیں وہ بیدار ہوں اور وہ اس پیغام کو سمجھ پائیں جو دیا جا رہا ہے. وہ یقیناً وہ موسیقی کارآمد ہے. اسی لیے لحن میں اذان بھی ہے، اس لیے لحن میں تلاوت بھی ہے، تاکہ قرآن کی آیتیں بھی سبحان اللہ. جب لحن میں آتی ہیں تلاوت میں تو ان کی تاثیر ایبزارپشن بڑھ جاتی ہے. ایبزارپشن کے لیے ہی، اور ہم تو مدت و منقبت میں ہمیشہ منبر پہ اگر پڑھوں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک سجاوٹ ہے، لفظوں کو مزید سجا کے پیش کرنے کے لیے سوز پیش کیا جاتا ہے کہ اپنے آقا کے حضور آپ اپنے، باقی گلے میں اللہ نے، گلا انسان کی اپنی ایجاد نہیں ہے، اس میں جتنے سر وہ اللہ کی تخلیق ہیں. صرف ہر چیز کمال کو حلال یا حرام میں ایگزیکٹلی. اب جسے میں عرض کروں مشروب کتنے دنیا میں، لیکن مشروب حرام حلال زیادہ ہے. گوشت حرام نہیں ہے، حرام گوشتوں کے ہوتے ہوئے حلال بہت ہیں. تو یہ پہچان انسان کو خود جیسے گوشت کا ماہر حلال کون سا ہے کون سا ہے، اور وہ شرائط کے ساتھ جو جانتا ہوگا. تو اسی طرح مشروبات میں بھی ہے، اسی طرح سر بھی ایک تخلیق ہے اللہ کی، اس میں حرام سر بھی ہیں حلال بھی ہیں. اب وہ جو اس کا حلال و حرام کا تعین ہے وہ لفظ غنا سے ہوتا ہے. غنا میں آ جائے تو حرام ہے، غنا سے باہر ہے اور اس میں جتنی بھی خوبصورتی آ جائے. باقی اس کو کوشش کر کے جو لوگ اس کو رنگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ساز و آواز کو ایڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں یہ بدعتیں ایجاد نہیں کرنی چاہیے جس پاکیزگی سے ذکر حسین ہو رہا ہے. ہاں آپ اپنے لرننگ فیز میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک آواز کو ریاضت دینے کے لیے انسٹرومنٹ کی ضرورت ہو تو میں یہ جائیں اس طرف، لیکن وہ ایک الگ ہے. آپ نے تخلیقی عمل کو امپروو کرنے کے لیے ایک مدد لی، ایک چیز سیکھتے، لیکن پریزنٹیشن میں اسے بالکل نہیں آنا کہ وہ ایک میسج بن، اور پھر سارے لوگ آہستہ آہستہ ہر چیز کو داخل کرتے جائیں گے کیونکہ ان کو راستہ مل جائے گا کہ نہیں فلاں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی ایڈ کر لو، یہ بھی ایڈ کر دو، تو پھر یہ اس کے ساتھ
جو ٹویسٹنگ یا اس طرح کی حرکات ہیں یہ ساری اس کی جو ذکر امین کی طہارت ہے اس کے خلاف ہیں۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں جی کہ ہماری جو نارمل گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی موسیقی ہے، اس میں بھی خرج اور سر کا استعمال ہوتا ہے۔ بخاری صاحب نے سوال کیا ایک خاص سر میں، آپ نے ہمیں ہماری تربیت کی ایک خاص لہجے اور سر میں۔ کسی کو آپ ڈانٹیں گے تو ایک خاص سر اور لہجہ ہے جس کی فوراً پہچان ہو جاتی ہے دوسری طرف کہ یہ بندہ غصے میں۔ واہ واہ، اچھی سر بات کے ہے، بغیر کوئی تو شک نہیں، نارمل گفتگو بھی نہیں ہوتی جی سر کے بغیر۔ یہ ٹون کیا بات ہے۔ جو ہے ٹون بھی سر ہے، پانی کھولیں نل میں تو ایک سر میں وہ بہتا ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے۔ سے ہوائی جہاز گزرے وہ ایک سرٹن انہی 7 سروں کے اندر سے وہ جاتا ہے۔ کوئی کیونکہ سر اللہ نے خلق کیے ہیں، ہاں وہ سروں کے نام لینا یا سروں کو بیان کرنا حرام نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ لوگ نہ جب ہر چیز پر حرام کا بڑی آسانی سے فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء نے بہت عدل سے متعین کیا ہے کہ غنا کو حرام سمجھیں، غیر غنا کو حرام مت سمجھیں۔ بہترین، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ اور ابھی جناب سر کی میری باری ہے۔ بسم اللہ، آپ تو جناب بسم اللہ، آپ کی بسم اجازت اللہ، سے قبلہ آپ کا ہی کلام، ہم تینوں بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ آپ مہمان میری ہو بڑی اور آپ کے سامنے آپ کا ہی کلام پیش مقام کیا۔ ہے۔ آپ کی اجازت سے جی۔ اللہم صلی بسم علی اللہ۔ محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ جہاں تلک ہے زمانہ کلام کے لائق، جہاں تلک ہے زمانہ کلام کے لائق، رہے گا لوٹ کے سلولی سلام کے لائق، کیا کہنے، سبحان اللہ، تلک ہے زمانہ کلام کے لائق، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی سے دست خدا سے سوال بیعت کا، علی سے دست خدا سے سوال بیعت کا، کسی کا ہاتھ کسی کا ہاتھ کہاں اس مقام کے لائق، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا جہاں کہنے بھائی، کیا اچھا پڑھا۔ تلک ہے زمانہ کلام کے لائق۔ سارے خوبصورت اشعار، ایک اور انتہائی خوبصورت شعر جو اس کلام کی جان ہے وہ پیش کر کے پھر بسم اللہ۔ تمام
نبوت تمام عمر نبوت لگے تو بنتا ہے تمام عمر نبوت لگے تو بنتا ہے خدا کا دین خدا کا دین علی سے امام کے خدا کا دین علی سے امام کے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بڑا خوبصورت کلام ہے, سارا پڑھنے کو جی چاہتا ہے. یہاں یہی بات آ گئی کہ یہ سر ہے کہ جو لفظ انہوں نے کہ کسی کا ہاتھ مقام کے لائق میں رہا, تو اس کسی کا سر آپ ذرا غور سے سنیے. اس کسی میں یہ کون کون کسی ہے, کیا کہنے, وہ چیز ہے جو آدمی اس کو سمجھتا ہے وہ وہاں تک جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور شاہد صاحب میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کہنا چاہوں گا, حالانکہ میں آپ سب سے ہر طرح سے چھوٹا ہوں, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی شاہد صاحب آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی, خیر آپ کی عمر بھی شاید اتنی ہوگی لیکن 16-17 سال کے لڑکے جیسی بالکل ماشاءاللہ تازگی ہے آواز میں. کیا شاید اندر بیٹھا ہو لڑکا, باہر تو اب بوڑھا بیٹھا ہو. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ سور سب کچھ جو ہے نا جی, یہ جب لکھنے والے لکھتے ہیں جی سارا کچھ اس میں بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. قبلہ کے تو کیا ہی کہنے, لیکن آپ کی ادائیگی بھی کمال ہے. سلامت. یہ مقصد بہت عمدہ, بہت اعلیٰ. باقی کا سارا اب آپ کے حوالے جی پروگرام. میں اشعار سنا کے پھر سوز کی قصیدہ انشاءاللہ منقبت سناتا ہوں. جی عثمان. کہ ایک نظم ہے, ذرا دیکھیے منقبت کی. تجھ کے شبیر میں شامل ہے, تجھ کے شبیر میں شامل ہے, تجھ کے شبیر میں شامل ہے اثر ماتم کا. آہا واہ. چشم طاغوت کو ہے آج بھی تم کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شجرہ ظالم و مظلوم دکھا کر گزرا, ظالم و مظلوم دکھا کر گزرا, جس زمانے سے ہوا جب بھی گزر ماتم کا. سبحان جس زمانے سے ہوا جب بھی گزر, اور میری ضربت کا نشانہ تو میرا سینہ ہے. واہ کہ بلا واہ. ضربت کا نشانہ تو میرا سینہ ہے, تیرے رخسار پہ کیوں کر ہے اثر ماتم کا. تیرے رخسار واہ کہ بلا مقرر فرمائیے. میری ضربت کا نشانہ تو میرا سینہ ہے, پہ کیوں کر ہے اثر کا. اور نبض کی تال سے حضور یہاں پھر وہی چیز آ گئی, نبض کی پلکوں کے جھپک جانے تک ہم کو فطرت نے سکھایا تم کا. ماتم بھی تال پہ ہوتا ہے, ماتم کی تال سے نوحی تال
ताल से पलकों के झपकने तक फितरत ने आया है हुनर मातम का। क्या कहने, वाह वाह वाह। से सीनाए सुर्ख से कम वहां क्या किए, किसी बारगाह में पेश हो रहा है ना, खुदा का वारिस जो है उसी के पास जाके ताज़ियत होगी ना। सीने सुर्ख से कम वहां सुर्ख रहता हो जदीदा तर मत, सुर्ख रहता हो जहां। गड़बड़ आ रही जी फिर मातम का। किबला। और मैंने देखा कि अलम दस्ते यदुल्लाह का। जनाब किबला हम रोक लेते हैं यहीं पे, आपका ऑडियो में गड़बड़ आ रही है, रुक रुक के आ रहा है। अच्छा जी, हम फिर ये सुनेंगे आपसे कलाम सर। आप देखिए अब बेहतर है जी। तो ठीक है। हमें जो पहला अंतरा ना वहाँ से शुरू फरमाइए फिर दोबारा जी। बिस्मिल्लाह। तो उसके शब्बीर में शामिल है असर मातम का, चश्मे तागूत को है आज भी डर मातम का। शजराए जालिम व मजलूम दिखा कर गुजरा, आहा जिस जमाने से हुआ जब भी गुजर मातम का। और मेरी जरबत का निशाना तो मेरा सीना है, आहा तेरे रुखसार पे क्यों कर है असर मातम का। मातम का। नब्ज की ताल से पलकों के झपक जाने तक हाय हाय हमको फितरत ने सिखाया है हुनर मातम का। सुभान अल्लाह। ये शेर दोबारा नब्ज की सुनाइएगा, मुकर्रर। नब्ज की ताल से, नब्ज की ताल से हाय पलकों हाय के हाय। झपक जाने तक हमको फितरत ने सिखाया है हुनर मातम का। मैंने देखा कि अलम दस्ते यदुल्लाह में था, वाह। देखा कि अलम सैयदुल्लाह। हर मातमी जलूस में अलम चलता है। हाँ। मैंने देखा कि अलम दस्ते यदुल्लाह में था, अल्लाह पे तो हश्र की भीड़ में उतरा जो सफर मातम का। सुभान अल्लाह। हश्र की सुभान भीड़ में अल्लाह। उतरा आहा, जो सफर मातम का। मैंने देखा कि दस्ते यदुल्लाह, मैंने देखा कि अलम दस्ते यदुल्लाह में था, हश्र की भीड़ में उतरा जो सफर मा। और सीनाए सुर्ख से कम पेश वहां क्या कीजिए, हाय। सुर्ख रहता हो जहां दीदा तर मातम का। वाह सुभान। सीनाए सुर्ख से कम क्या कहने, क्या कहने, पेशवा कीजिए, क्या कहने। सुर्ख रहता हो जहां दीदा तर। माँ जिसकी बारगाह में ये ताजियत पेश करनी है, पहले उसकी आंखें देखो। सीनाए सुर्ख से कम पेश वहां क्या कीजिए, सुर्ख रहता हो जहां दीदा तर मातम का। और जुल्म की एक भी सिल, जुल्म की एक भी सिल जिनके दरोबाम में हो, हाय 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 हाय। उनको उनको रह रह के डराता है जरर मातम का। उनको रह रह के डराता है। सुभान अल्लाह। जुल्म की एक के दरोबाम को, उनको रह रह के डराता है जरर मातम का। और मक्ता सुनिए, मक्ता अता हुआ है और मुझे फख्र इस मक्ते के। अश्क बोती है यहाँ बेअंबर हसनी, अश्क बोई है, अश्क बो बिनते पैंबर हसनी। तब मेरी खाक से उगता है शजर मातम का। तब मेरी खाक से उगता है सुभान अल्लाह। सुभान शजर मातम का। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बिनते पैंबर हसनी, सलामत रहे किबला तब मेरी माशाअल्लाह। खाक से उगता है वाह वाह। शजर मातम। सुभान अल्लाह। और हुजूर अब शायद वक्त इतना ही है कि मैं जी वो हमारी फरमाइश किबला मोहतरम वो अता हो जाना। बिस्मिल्लाह। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे थोड़ा सहारा दे, मैं देखता हूँ अपने आप को ले आऊँ उसके करीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، ہائے ہائے، فکر و فن صرف علی ہیں یا علی اب صرف علی ہے، ہاں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ علی کے بیٹے، فکر و صرف مقصد لہمی میں پیمبر نے پیمبر نے کہا جانے من صرف علی ہیں یا علی بیٹے، علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ لا جائے لا مکان ہمیں میں پیمبر نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منصرف علی یا علی کے بیٹے، پنجتن شر ہے تناسب میں گنو ان میں تن صرف علی یا علی میں ذرا قبلہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے نا، مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، انٹرنیٹ میں پھر گڑبڑ آ رہی تھی، لیکن ہم نے آپ کا یہ کلام پہلے آپ سے سنا ہوا ہے، ہم پھر لطف لے رہے تھے۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ پھر گڑبڑ کرتا رہا ہے قبلہ، ہمارا پروگرام جو اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ جی ابھی آپ ہمیشہ وہ سلگا جاتے ہیں جناب اور چھوڑ جاتے ہیں،
تو اب انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ہیں جب چاہیں گے. یہ ہم تینوں جو ہے نا متاثرین ہیں، آپ کے متاثرین میں سے ہیں. بے شک. تو ہم یہ چاہیں گے قبلہ کہ آئندہ پھر میں آپ ہمیں سب کا، ابھی یہ میں آپ کے بغیر ادھورا ہوں. آپ سلامت وہ تھے میرے لیے، آپ کا وجود. تو ہم یہ وعدہ لیں گے جناب آپ سے کہ ایک کم از کم پروگرام جو ہے نا جی منتھلی یا ہر 2 مہینے بعد اگر آپ عطا فرما دیا کریں، اور اتنی دیر ہی ہمیں بھی لگے گی آپ کا کوئی ایک نیا کلام لے کے اس کو تیار کرنے میں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ میرا خیال میں وہ 7-8 ویکس والا رکھ لیں ڈیوریشن، اس میں ہاں جی، سرکل میں آنا، 2 سائیکل مہینے میں والا رہیں رکھ لیتے ہیں گے. جی، 2 مہینے. مولا ہمیں توفیق دیں گے کہ یہ ایفا ہو، اور انشاءاللہ. اور ہمیں یہ بھی عطا فرمائیں، مجھے یہ بتائیے اور مشرف بخاری کو کہ آپ کے کلام کو ہم نے نقب کے در سے لگانی ہے، کیونکہ آپ تو اب جناب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سا. میں ابھی کتاب کی تیاری ہے. کچھ مسائل ایسے رہے میرے ذاتی اور کچھ انوائرمنٹل، کچھ خاندانی، کہ پچھلے سال کی جو کتاب یعنی چھپنی تھی وہ نہ چھپی. تو ابھی اس سال میں انشاءاللہ ایک کافی ضخامت والی کتاب چھپ رہی، اس میں کافی چیزیں ہیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ لاؤں گا، اور وہ یعنی بہترین وے تو وہی ہے کہ کر دوں جناب کو. کی ہے کہ فیس کافی چیزیں میں ڈال دیتا، لیکن کئی چیزیں نہیں وہاں پہ. جی تو وہ بھی ایک سورس ہے. اور کوئی آپ تک پہنچ، آپ مجھے کبھی حکم کریں تو میں کوئی تازہ آپ کو ویسے بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. اور شاہد بھائی سوری، ایک ان سے اور ذرا قبلہ سے وعدہ لے لیجیے کہ ہماری یہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً رہنمائی فرماتے رہا، تاکہ ہم جو ہے نا. بالکل، میں حاضر حضور آپ کے. بالکل. آپ اگر اس طرح، کیونکہ واٹس ایپ اور ان چیزوں پہ اگر آپ کے میسیجز، چاہے وربل میسیج بھی آ جاتا ہے، تو میرے لیے وہ ایک بہت اہم رہے گا ہمیشہ، اور میں اس کا جواب پیش کروں گا انشاءاللہ. اور بات بھی ہو سکتی ہے، اور وربل میسیج پہ میسیج ٹو میسیج بھی ہم ایک دوسرے سے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ میسیج ٹو میسیج کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سوٹیبل اوقات میں چھوڑ دیتے ہیں، اور میں اپنے سوٹیبل اوقات میں سن کے اس کا جواب دے سکتا ہوں. اور قبلہ آپ میلبرن کا چکر لگا لیں پلیز اب جلدی. حضور انشاءاللہ بالکل آنا ہے. اور دیکھیں ابھی کچھ درمیان میں ہوتا ہے، ورنہ انشاءاللہ محرم میں تو وہاں پہ 1-2 جگہ پہ اشرے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہیں پہ. انشاءاللہ. اور مدثر بھائی کو نئی ویڈیو کوئی آ رہی ہے جناب آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے متعلق ایک چھوٹا سا شعر عرض کر دوں ان کی خدمت میں کہ کربلا نے سبق دیا حسنی، کربلا نے سبق دیا حسنی، جو بھی لکھنا کھرا کھرا لکھنا. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے ایک اس میں یہاں پہ ایک دلچسپ بات آپ آخر میں اسمائل کرتے ہوئے جائیں. تو مدثر بھائی جانتے ہیں یہاں ہمارے ایک جاوید خان ہیں، بڑے اچھے پٹھان خان ہیں وہ، تو وہ انہوں نے یہ دور میں دیا مجھ سے، اور مطلب انہیں مل گیا کہیں سے، انہوں نے اسے پڑھا. تو اب وہ اس کو اس طرح انہوں نے مجمع میں پڑھا، پورا مجمع. میں بھی بیٹھا تھا، کوئی وہ کیفیت محمدی ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے پڑھا گیا سڈنی میں. تو انہوں نے جب پڑھا تو پڑھ رہے تھے کہ کربلا نے سبق دیا حسنی، جو بھی لکھنا بڑا بڑا لکھنا. تو وہ سب لوگ جاوید صاحب کیا کہنے ان کے، کمال آدمی. لطیفہ ہو چکا تھا، میں نے چاہا میں وہ بھی آن لائن آپ کے حوالے کے لفظوں کے ساتھ. سلامت رہیے، بہت شکریہ. مدثر بھائی کوئی نیا آ رہا ہے جناب، کوئی اور ویڈیو کوئی؟ میں بالکل ابھی میں نے تقریباً یہاں پہ جو جشن ہوتے ہیں کچھ اپلوڈ ہو جاتے ہیں کافی. جب قبلہ آپ کی آواز جو ہے نا جہاں جا کے
درود کا میں کوشش کروں مل سکوں جناب. قبلہ کوشش کرنی ہے آئندہ ہمارا جو ہے نا جی یہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے نا یہ چینج کریں, اس میں بہت گڑبڑ آتی ہے. مظفر بھائی کا بہت ٹھیک ہے جی, آپ کی ہمیں آج نا آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ کوئی بہتر نیٹ ورک پلیز تلاش کریں, کیونکہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ انٹرنیٹ والا فون تو ہے نہیں, جیسے انٹرنیٹ پہ ٹیلی ویژن بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا خدمت ڈفرنٹ رہوں گا. طریقے, آواز باقاعدہ رک ٹی گئی وی تھی ہے. آپ کی. تو آپ سب کا جناب شکریہ, اور قبلہ مولانا آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, آپ ہمیں اسی طرح عطا فرماتے رہیں اور علم و فضل کی باتیں بھی ہمیں نصیحت کرتے رہیں, خود آپ سلامت کے رہیں, لیے دعا ڈھیروں گو آپ کے ہوں, محتاج دعا بھی ہوں, ڈھیروں سلامت دعائیں. رہے گا. مدثر بھائی آپ کا بہت شکریہ, جب بھی آپ کو لطف کی تکلیف نگاہ ہوئی ہے نصیب رہے. آپ نے ذاکروں والے کبھی نسخے ہم پہ استعمال نہیں کیے, ہمیشہ آپ نہیں, کہتے میں ہیں تو طالب علم ہوں, اور ذاکر یہ سے پہلے مشرف میں طالب علم ہوں, اور سلامت رہیے مشرف خاص بھائی طور پر جو میرے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان اپنا سبق سنانے کا موقع ملا مجھے. بہت بہت ماشاءاللہ شکریہ. ماشاءاللہ. اور میں قبلہ کے اسی یہ مجھے ایک لائن لکھی ہے, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم 2 مہینے کے بعد ایک اور اسی طرح سلسلہ پیدا کرتے ہیں جس میں انشاءاللہ. ہر 2 مہینے بعد اسی طرح ایک مجلس چلے اور قبلہ سے بھی سیکھیں. انشاءاللہ. یہ آنکھ بہر لقا ہے لوگو اسی سے پیتا ہے خضر پانی. یہ آنکھ مہر لقا ہے لوگو اسی سے پیتا ہے خضر پانی. ایک جھلکی, اور یہ کلام انشاءاللہ قبلہ کے ساتھ جو اگلا پروگرام ہم کریں گے اس میں اس کی کوئی طرز لگا کے اس کو بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا. سب مہمانوں کا شکریہ, بے حد شکریہ, ادارہ ٹیلی ویژن کا شکریہ, اور میرے ساتھ جو ہمارے بھائی اس وقت کنٹرول روم میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ایفرٹ ڈال رہے ہیں اپنی, ان کا بھی بے حد شکریہ. کاشف بھائی سلامت رہیے آپ بھی. تمام ناظرین کو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو ہر طرح کی نفرتوں اور منافقتوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے.